الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ جی آیت نمبر 5 سے ہم نے شروع کرنا ہے۔ کون شروع کرے گا آپ میں سے؟ جی میں کر لیتا ہوں۔ جی راشد صاحب شروع کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما اخرجک، جس طرح نکالا ربو کا تیرے رب نے، جس طرح نکالا تجھے تیرے رب نے، جس طرح نکالا آپ کو آپ کے رب نے، من بیت کہاں گیا، من بیتی کا آپ کے گھر سے، بالحق کی حق کے ساتھ، وَإِنَّ اور بے شک، فریقاً ایک گروہ، من المؤمنین مومنوں میں سے، لکارہون البتہ کراہت محسوس کرتا تھا۔ جزاکم اللہ جی۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسے نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، اور ایک گروہ مومنین میں سے البتہ وہ ناپسند کر رہا تھا۔ تو یعنی جس طرح تم لوگوں نے غنیمت کے بارے میں، مال غنیمت کے بارے میں اختلاف کیا کہ مجھے اتنا حصہ ملنا چاہیے، مجھے اتنا حصہ ملنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ایک دفعہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ غنیمت تو ساری کی ساری اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، تم اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کی اصلاح کرو اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اگر تمہیں ایمان کا دعویٰ ہے۔ تو جس طرح اے صحابہ تم میں اختلاف ہوا مال غنیمت کے بارے میں، اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے نبی، جب آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے نکالا تھا حق کے ساتھ، ایک مقصد کے ساتھ، ایک بہت بڑا مقصد تھا، اور ایک فروع مومنین میں سے البتہ وہ ناپسند کر رہا تھا، یعنی ابھی جو حالات بن رہے تھے جس میں اب جہاد کی بات آ رہی تھی، کافروں کے صرف تجارتی قافلہ نہیں، اب ساتھ ساتھ وہ لشکر 1000 جنگجو لوگوں کا، وہ بھی اسلحہ اور ساز و سامان کے ساتھ لیس، وہ بھی آ رہا تھا۔ تو اب مومنین بوجھ محسوس کر رہے تھے۔ بوجھ کی وجہ یہ تھی کہ وہ تیاری کر کے نہیں آئے تھے، وہ لڑائی کے لیے، ایک بڑی جنگ کے لیے وہ گھر سے نکلے ہی نہیں تھے، تو مشکل محسوس ہو رہا تھا، اور ویسے بھی پہلی جنگ تھی، پہلا معرکہ تھا مسلمانوں اور کفار کے درمیان، تو اس میں بھی اختلاف ہوا۔ بعض لوگوں نے کہا ہمیں یہ لڑائی کرنی چاہیے، بعض لوگوں نے کہا ہمیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں تجارتی قافلہ اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو جس طرح وہ اختلاف ہوا، اسی طرح آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے نکالا حق کے ساتھ، اور مومنین کا ایک گروہ اس کو ناپسند کر رہا تھا، اور ان کا بھی گویا کہ اس میں بھی اختلاف ہوا، جیسے اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ جی پڑھیں آیت نمبر 6، کون پڑھے گا آپ میں سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یجادلونک، وہ جھگڑا کرتے تھے آپ سے، فی الحق کی حق کے بارے میں، بعد ما تبینہ، جو ظاہر ہوا، کانما، گویا کہ وہ یساقون، ہانکے جاتے ہوں، الی الموت، موت کی طرف، وہم ینظرون، اور وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ جی ماشاءاللہ، شاباش۔ یجادلونک فی الحق، وہ جھگڑ رہے تھے آپ سے حق کے بارے میں۔ پیچھے آیا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، کہ ایک گروہ مومنین میں سے البتہ وہ ناپسند کر رہا تھا کہ اب باقاعدہ جہاد ہو، قاعدہ لڑائی ہو، کیونکہ جہاد کے اندر
اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ مسلمانوں کے بھی بہت سارے لوگ ممکن ہے کام آ جائیں، شہید ہو جائیں۔ تجارتی قافلے کے ساتھ یہ خدشہ نہیں تھا زیادہ نقصان کا، لیکن کفار کے لشکر کے ساتھ نقصان کا اندیشہ بھی تھا، تو ناپسند کر رہے تھے اور وہ آپ سے جھگڑ رہے تھے حق کے بارے میں۔ اس کے بعد کہ وہ ظاہر ہو گیا، وہ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑ رہے تھے اس کے ظاہر ہونے کے بعد۔ کیا مطلب حق کے ظاہر ہونے کے بعد آپ سے جھگڑ رہے تھے؟ یعنی اصل میں شروع میں تو جیسے میں نے ذکر کیا کل کہ مسلمان تو نکلے تھے اصل میں وہ تجارتی قافلے کے لیے، تو تجارتی قافلے کے ساتھ سیکورٹی تھی، لیکن وہ بہت تھوڑی سیکورٹی تھی، مسلمان 300 سے بھی اوپر، تو اتنے زیادہ مسلمانوں کے بالمقابل تو وہ سیکورٹی کی کوئی خاص حیثیت نہیں تھی۔ تو مسلمانوں کو بڑا آسان لگ رہا تھا کہ تجارتی قافلہ ہم روک لیں گے اور ہم ان کے پاس مال و دولت بھی بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ تجارتی قافلہ تھا، وہ لمبی چوڑی تجارت کر کے آ رہا تھا۔ اس پرانے زمانے میں جو تجارتی قافلے تھے اس میں بہت سارے لوگوں کا مال ہوتا تھا، کیونکہ اکیلے بندے کے لیے آنا جانا سفر یہ چیزیں مشکل ہوتی تھیں، تو لوگ قافلوں کی صورت میں سفر کرتے تھے، کیونکہ قتل و غارت اور یہ چیزیں دشمنیاں عام تھیں، تو لوگ دشمنوں سے بچنے کے لیے زیادہ لوگ مل کر سفر کرتے تھے، تو پھر اس میں بہت سارے لوگ اپنی تجارت، اپنا امپورٹ ایکسپورٹ اور یہ چیزیں، تو بہت سارے لوگ شریک ہو جاتے تھے، تو اس میں مال بھی کافی زیادہ تھا تجارتی قافلے میں۔ تو تجارتی قافلے میں ایک تو مقابلہ کم ہوگا، نقصان کم ہوگا، یہ بات بھی تھی، اور تجارتی قافلے میں یہ بات بھی تھی کہ مال کافی زیادہ ملنے کا امکان تھا، اور مسلمان نکلے اس کام کے لیے تھے۔ لیکن جب قافلے والوں کو پتہ لگا کہ مسلمان نکلے ہیں ہمیں روکنے کے لیے اور ہمارے مال پہ قبضہ کرنے کے لیے، تو پھر انہوں نے اطلاع پہنچائی مکہ مکرمہ میں، تو مکہ مکرمہ کی طرف سے اب جب لشکر وہاں سے نکلا، اب لشکر وہاں سے نکل گیا اور بڑی تیزی سے وہ لشکر وہ بھی آ رہا ہے، مسلمان بھی اور وہ لشکر بھی۔ اب تقریباً یہ طے ہو گیا تھا کہ اب مسلمانوں کی لڑائی لشکر کے ساتھ ہوگی، اب تجارتی قافلے کی بات تو دور رہ گئی تھی، کیونکہ اب لشکر بڑی تیزی کے ساتھ حفاظت کے لیے آ رہا تھا، اور اس لشکر میں کافی سارے جنگجو تھے قریش کے، کافی سارا اسلحہ اور جنگی ساز و سامان جو بھی اس دور میں ہو سکتا تھا تو وہ ان کے ساتھ موجود تھا۔ تو اب تقریباً یہ واضح ہو گیا تھا کہ اب کفار کے لشکر سے مڑ بھیڑ کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا تھا کہ اب آپ کے لشکر سے مڑ بھیڑ ہو تو آپ کو وہاں بھی فتح ہوگی، مال غنیمت بھی ملے گا، اور آپ کی تجارتی قافلہ کے ساتھ اگر آپ تجارتی قافلہ پر اگر آپ حملہ کریں اور آپ وہ مال ان کا مال لے لیں، لوٹ لیں، تو اس میں بھی آپ کو فتح ہوگی۔ ان دونوں میں سے ایک چیز کا اللہ نے وعدہ کر دیا تھا۔ تو اب بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہمیں تجارتی قافلہ اسی پر حملہ کرنا چاہیے، ہمیں کفار کے لشکر سے نہیں لڑنا چاہیے۔ وہ کفار کے لشکر سے لڑنے کو ناپسند کر رہے تھے، اور وہ آپ سے بھی بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ ہمیں جو ہے وہ کفار کے لشکر سے ہمیں لڑائی نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ حالانکہ تقریباً یہ بات ظاہر ہو چکی تھی کہ اب کفار کے لشکر سے لڑائی ہو کر رہے گی، کیونکہ وہ لشکر جو ہے وہ بھی آ چکا تھا، تو وہ آپ سے جھگڑ رہے تھے حق کے بارے میں۔ اس کے بعد کہ واضح ظاہر ہو گیا تھا یہ جہاد جو ہونا تھا، اب یہ جو اب لڑائی ہونی تھی کفار کے لشکر کی اور مسلمانوں کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں یوم الفرقان حق اور فیصلے کا دن قرار دیا، اب تقریباً یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ یہ ہونا ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے دونوں میں سے ایک کا وعدہ کیا تھا، تو بعض لوگ چاہتے تھے کہ نہیں تجارتی قافلے والا معاملہ ہی کیا جائے، تو وہ آپ سے بھی کہہ رہے تھے۔
تو اللہ فرما رہے ہیں وہ آپ سے حق کے بارے میں جھگڑ رہے تھے، اس کے بعد کہ حق ظاہر ہو چکا تھا، تقریباً بات واضح ہو گئی تھی کہ اب ان کی کفار کے لشکر سے ہی مڑ بھیڑ ہوگی۔ کأنما یساقون الی الموت، گویا کہ وہ گھسیٹے جا رہے ہیں موت کی طرف، وہ ہم ینظرون، اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اب ان کی کیفیت ایسے تھی ان لوگوں کی جو چاہتے تھے کہ تجارتی قافلوں پر ہی حملہ کیا جائے، کفار کے لشکر سے نہ لڑا جائے۔ اب جب کفار کے لشکر والی صورتحال واضح سے واضح ہوتی جا رہی تھی، گویا کہ وہ واضح ہو گیا تھا کہ اب لڑائی ان کے ساتھ ہونی ہے، اب ان کی کیفیت ایسے تھی کہ جیسے انہیں موت کی طرف لے کے جایا جا رہا ہو۔ یعنی یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی یعنی وہ ڈر رہے تھے موت سے اور وہ بزدل تھے اور وہ لڑنا نہیں چاہتے تھے، یا ان کو اللہ کے وعدے پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین نہیں تھا، ایسی بات نہیں تھی۔ اصل میں آپ حالات دیکھیں کہ وہ حالات کیا تھے۔ وہ حالات یہ تھے کہ مسلمان لڑائی کے لیے نکلے نہیں، مسلمان باقاعدہ لڑائی کے لیے اپنا اسلحہ لے کر اور اپنی پوری تیاری کر کے، بلکہ سارے مسلمان نکلے بھی نہیں، 300 کے قریب مسلمان نکلے، 300 سے کچھ اوپر، اور شروع میں ان کو یہی پتا تھا کہ ہم تجارتی قافلے پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، اور تجارتی قافلے کے لیے بہت زیادہ تیاری کی۔ 1000 کے لشکر سے لڑنے کے لیے جو تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تجارتی قافلے پر حملہ کرنے کے لیے اس تیاری کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اب جب وہ تجارتی قافلے کی بجائے ان کو اب کفار 1000 کفار کے لشکر سے، جو جنگجو تھے، سارے قافلے والے تو جنگجو نہیں تھے، زیادہ سے زیادہ ان کی جو سیکورٹی کے لوگ ہیں تو وہی جنگجو ہو سکتے تھے لڑنے والے، جو تجارتی قافلے والے تھے وہ تو جنگجو لوگ نہیں تھے۔ تو یہ چیز بہرحال مشکل تو تھی۔ جو چاہتے تھے کہ چلو اب اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ تجارتی قافلے پر حملہ کرو تو وہاں بھی تمہیں فتح ہوگی، اگر تم کفار کے لشکر سے لڑو تب بھی تمہیں فتح ہوگی، تو بہت سے مسلمان یہ بھی چاہ رہے تھے کہ ہم کفار کے لشکر سے لڑیں، وہاں فائدہ زیادہ ہے۔ بعض مسلمان یہ بھی چاہ رہے تھے کہ ہم ان سے نہ لڑیں، اور وہ اس کو مشکل محسوس کر رہے تھے۔ جو لوگ چاہ رہے تھے لڑیں، مشکل تو ان کے لیے بھی تھا، کیونکہ وہ لڑائی کی غرض سے اور یہ تیاری کر کے وہ نکلے ہی نہیں تھے۔ تو بہرحال جو لوگ چاہتے تھے کہ ہماری کفار سے لڑائی نہ ہو اور ہم تجارتی قافلے پر ہی ہم حملہ کریں، تو ان کی کیفیت ایسے جیسے مارے بندے انہیں موت کی طرف گھسیٹا جا رہا ہے، گویا کہ وہ دھکیلے جا رہے ہیں موت کی طرف، اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ جی آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، جب وعدہ کیا تم سے اللہ نے، احدى الطائفتین، دونوں میں سے اور ایک جب وعدہ کر جماعت رہا کا، تھا تم سے، اور جب وعدہ کر رہا تھا تم سے، فعل مضارع ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، جب وعدہ کر رہا تھا تم سے اللہ دونوں میں سے ایک جماعت کے بارے میں، انہا لکم، کہ وہ ہوگی تمہارے لیے، وتودون ان غیر ذاتی شوکتی، اور تم چاہتے تھے کہ جو کمزور جماعت ہے، تکون لکم، وہ ہو جائے تمہارے لیے، لیکن ویرید اللہ، لفظی ترجمہ کریں، اور تم چاہتے تھے ان غیر ذات شوکتی، جی علاوہ ذاتی والی، شوکتی شان و شوکت والی، وہ ہو جائے تمہارے لیے۔ نہیں کانٹا ہوگا نا استاد اس کا مطلب۔ جی شوکت سے مراد کانٹا، یعنی ایسی جماعت جس میں لڑنے میں تمہیں تکلیف نہ ہو، مراد اسے تجارتی قافلہ ہے، شوکا کہتے ہیں کانٹے کو۔ تو تم پسند کر رہے تھے کہ کانٹے والی جماعت کے علاوہ جماعت وہ تمہارے لیے ہو۔ جی وَيُرِيدُ اللَّهُ، اور چاہتا ہے اللہ، اور چاہتا تھا اللہ اور چاہتا تھا اللہ، ان یحق الحق، کہ وہ کر دے حق کو حق، بکلماتی ہی، اپنے کلمات سے، ویقطع، اور کاٹ دے، دابر الکافرین، کافروں کی جڑ۔ جی اگلی آیت بھی پڑھ لیں، کوئی اور پڑھ لیں۔ پڑھوں یا کوئی اور پڑھے گا؟ لیحق الحق، تاکہ سچ کر دکھائے حق کو وہ، ویبطل الباطل، اور وہ مٹا دے باطل کو، ولو کرہ المجرمون، اور اگرچہ نفرت کرے اور وہ باطل کر دے، باطل کر دکھائے باطل کو۔ ہاں جی، اور وہ باطل کر دکھائے باطل کو، ولو کرہ المجرمون، اور اگرچہ ناپسند کریں مجرم لوگ۔ جی
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور اس وقت کو یاد کرو جب وعدہ دے رہے تھے تمہیں اللہ تعالیٰ، احدى الطائفتين انها لکم، دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت، انہا لکم، کہ بے شک وہ تمہارے لیے ہے۔ تو اللہ کا وعدہ بھی آ گیا کہ ان دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت تمہیں ملے گی۔ جس جماعت کے ساتھ تمہاری لڑائی ہو گئی، وہ تجارتی قافلہ ہو یا وہ جنگجوؤں کا لشکر ہو، 1000 جنگجوؤں کا، تو جس کے ساتھ بھی تمہاری لڑائی ہوئی، غلبہ تمہارا ہوگا۔ ایک جماعت تمہیں ملے گی، دو نہیں ملیں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں کام اکٹھے ہوں، ایک کے ساتھ معاملہ ہوگا اور جس کے ساتھ بھی ہوگا تو غلبہ تمہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑا وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا۔ اور تم چاہتے تھے، تم پسند کرتے تھے، ان غیر ذات الشوکۃ، کہ کانٹے والی جماعت کے علاوہ جماعت، کانٹے والی جماعت یعنی ایسی جماعت جس کے ساتھ مڑ بھیڑ سے نقصان کا خدشہ زیادہ ہے، زیادہ جانے جانے کا، زیادہ نقصان ہونے کا خدشہ ہے، اس کو کانٹے والی جماعت کہا۔ یعنی اور وہ کون سی جماعت تھی کانٹے والی؟ لشکر کفار کا، 1000 لوگوں کا لشکر۔ تو تم چاہتے تھے کہ کانٹے والی جماعت کے علاوہ جماعت یعنی تجارتی قافلہ، تکون لکم، وہ تمہارے لیے ہو، تمہاری اس سے مڑ بھیڑ ہو، تمہارا اس سے ٹکراؤ ہو، اور اللہ کا وعدہ تو تھا کہ تم اس پہ بھی غالب آؤ گے، اور اگر دوسری جماعت سے ہوگا تو تم اس پر بھی غالب آؤ گے۔ کیوں چاہتے تھے بعض مسلمان کہ تجارتی قافلے سے لڑائی ہو؟ 2 وجوہات سے، جیسے میں نے ذکر کیا۔ ایک وجہ یہ تھی کہ اس کے ساتھ لڑنے میں نقصان کم ہونے کا اندیشہ تھا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس کافی بڑا تجارتی ساز و سامان تھا، کافی زیادہ مال و دولت تھا، تو نقصان بھی کم اور فائدے کا امکان بھی زیادہ۔ تو لوگ چاہتے تھے کہ وہ تجارتی قافلے کے ساتھ ان کی مڑ بھیڑ ہو اور بس وہ ان کو لوٹ کر واپس چلے جائیں۔ فَيُرِيدُ اللَّهُ، اور اللہ چاہتے تھے، أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، یہ کہ وہ حق کر دکھائیں حق کو، بِكَلِمَاتِهِ، اپنے کلمات سے، اپنے کلمات کی برکت سے، اپنے کلمات کے واسطے سے۔ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور کاٹ دیں کافروں کی جڑ۔ اللہ نے وعدہ کیا دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت تمہارے لیے ہے، تجارتی قافلے کے ساتھ تم لڑو یا تم لشکر کے ساتھ لڑو، دونوں پر تمہیں غلبہ ہوگا۔ تم چاہتے تھے کہ تجارتی قافلہ تمہارا اس سے مڑ بھیڑ ہو، اور اللہ چاہتے تھے کہ تمہاری لڑائی لشکر کے ساتھ ہو۔ کیوں؟ اللہ چاہتے تھے کہ اللہ حق کو حق کر دکھائیں، اور اللہ اپنے کلمات کی برکت سے، بکلمات ہی، اپنے کلمات کے واسطے سے، اپنے کلمات کے وسیلے سے، اور کاٹ دے کافروں کی جڑ۔ اللہ حق کو حق کر دکھانا چاہتے تھے، اور اللہ کافروں کی جڑ کاٹنا چاہتے تھے۔ کافروں کی جڑ تجارتی قافلے سے نہیں کٹنی تھی، کافروں کی جڑ وہ جنگجو لوگوں کے ساتھ جب لڑائی ہونی تھی تو وہاں اسلام کا بول بالا ہونا تھا، اور کافروں کی جڑ کٹنی تھی وہاں، کیونکہ اس لشکر میں بڑے بڑے سردار اور بڑے وہ اپنی طرف سے فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے، مسلمان تو ان کے نزدیک کمزور تھے ہمیشہ سے، اور ابھی مدینہ منورہ جا کر بھی مسلمانوں کی تعداد کوئی زیادہ نہیں ہوئی تھی، اور مسلمانوں کے پاس کوئی جنگی ساز و سامان بھی زیادہ نہیں ہوا تھا، اور مسلمانوں کو جن کو کفار نے دیکھا تھا، مسلمانوں کو بڑی قسم پرسی کی حالت میں دیکھا تھا، غربت، اور پھر کمزور غریب لوگ مسلمان ہوئے، غلام قسم کے لوگ وہ مسلمان ہوئے، مال و دولت بھی زیادہ نہیں تھی، اور مسلمان جو ہیں وہ ظلم و ستم کا شکار تھے۔ مکہ مکرمہ میں تو کبھی وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں کفار کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے، 2 دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت ہوئی، تو ان کے پاس مال و دولت بھی زیادہ تھا، وسائل بھی زیادہ تھے، لوگ بھی زیادہ تھے، جنگجو لوگ بھی زیادہ تھے، اور تو وہ بڑے خوش ہو کر آئے وہ کہ مسلمان جو ہیں وہ اب ہم سے پنگا لے رہے ہیں اور ہم سے اب مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو مزہ چکھاتے ہیں۔ تو اپنی طرف سے پوری تیاری کے ساتھ آئے، تو اس لشکر میں بڑے بڑے سردار، سارے بڑے بڑے سردار تقریباً اس لشکر میں موجود تھے کفار کے، اور یہ سارے سردار تھے جن سرداروں نے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں جن کا جینا دوبر کر رکھا تھا، یہ زیادہ تر وہی سردار تھے سارے۔
اب اللہ چاہتے تھے کہ یہ اب اسلام کا بول بالا ہو، اور جس طرح اللہ نے وعدہ فرمایا تھا سیہزم الجمع ویولون الدبر سورہ قمر میں، ان قریب یہ جو کہتے ہیں نا ہمارا بہت بڑا جتھا ہے، ہم بہت زیادہ لوگ ہیں، ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے، یہ تھوڑے سے مسلمان ہمارا مقابلہ کریں گے۔ اللہ نے تب فرمایا تھا، وعدہ کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ، یہ جو بڑا لشکر اور بڑا جتھا کہتے ہیں نا اپنے آپ کو، ان قریب ہی شکست کھا جائے گا۔ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور یہ پیٹھے پھیر کر بھاگیں گے۔ سورہ قمر میں اللہ نے فرمایا تھا دنیا کے اندر یہ شکست کھائیں گے مسلمانوں کے مقابلے میں، سیہزم الجمع ویولون الدبر بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادھیٰ وامر، اور آخرت میں قیامت ان کا وعدہ ہے، اور قیامت بہت دہشت ناک اور بہت کڑوی ہے۔ دنیا کے اندر شکست ہوگی انہیں، اور آخرت میں یہ جہنم کا شکار ہوں گے، اللہ کے عذاب کا شکار ہوں گے۔ تو اللہ تو چاہتے تھے کہ اب مسلمانوں کا صحیح طریقے سے بول بالا ہو، اور مسلمانوں کا صحیح طریقے سے بول بالا تجارتی قافلے کے ساتھ، ان کا مال لوٹنے سے مسلمانوں کا بول بالا نہیں ہونا تھا۔ وہ بول بالا ہونا تھا کہ جب کفار کے جمجو لشکر کے ساتھ ٹاکرا ہوتا اور اس میں مسلمانوں کا نقصان بہت کم ہوتا اللہ کے حکم سے، اور کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے جاتے اور بڑے بڑے سردار قیدی ہو جاتے، جیسے بعد میں ہوا۔ تو اللہ نے جنگ بدر کو ایک ایسی جنگ بنا دیا کہ وہ حق و باطل کا ایک، آپ سمجھیے کہ حق و باطل میں فرق کرنے والی ایک چیز بن گئی، اس کا نام یوم الفرقان بن گیا۔ اس کے بعد پھر کافروں کو احساس ہو گیا کہ اب مسلمان ترنے والا نہیں۔ اللہ یہ چاہتے تھے، تو تم چاہتے تھے کہ تجارتی قافلہ کانٹے والی جماعت کے علاوہ جماعت تمہارے لیے ہو، اور اللہ چاہتے تھے کہ حق کو حق کر دکھائیں اپنے کلمات کی برکت سے، اپنے کلمات کے واسطے سے۔ واسطہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے اسماء حسنہ کا، اور اللہ کے کلمات کا۔ اللہ کے کلمات، اللہ کے حکم سے، اللہ کے کلمات کی برکت سے فتوحات ہو جایا کرتی ہیں اور غلبہ ہوتا ہے۔ تو اللہ چاہتے تھے کہ اللہ حق کو حق کر دکھائیں۔ اچھا، حق کو حق کر دکھائیں یعنی حق، کئی دفعہ ایک چیز حق ہوتی ہے لیکن وہ لوگوں کو حق نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ آپ سمجھیے کہ وہ حق کا، وہ کہتے ہیں نا کہ سر چڑھ کر جادو، کسی کا جادو بولے، اور وہ کیا محاورہ ہے، جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے۔ تو یعنی ایک ہے کہ حق، مثلا میں بات کرتا ہوں، آج قرآن ہے تو قرآن حق ہے، لیکن لوگوں کے سامنے، آج بہت سارے لوگوں کے سامنے قرآن کی حقانیت واضح نہیں ہے۔ کفار کے سامنے، کفار چھوڑیں، منافقین کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے، مسلمان آج قرآن کو ہمیت دینے کو تیار نہیں ہے، مسلمان اللہ کے فیصلے کو ہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ یہ حق ہے، عین حق ہے۔ تو ایک ہوتا ہے حق موجود ہوتا ہے لیکن وہ لوگوں کے سامنے وہ اتنا نمایاں نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اللہ چاہ رہے تھے کہ اللہ حق کو حق کر دکھائیں، اور باقاعدہ جو حق کا جادو ہے وہ سر چڑھ کر بولے، گویا کہ میں یہ محاورہ بولنا چاہ رہا تھا۔ تو یعنی اللہ حق کو حق حق کر کے دکھانا چاہ رہے تھے۔ مسلمانوں کو پہلے یقین بھی تھا، مسلمانوں کو نظر آئے کہ ہاں اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اور اسلام وہ تھوڑے لوگوں کے ساتھ اور تھوڑے ساز و سامان کے ساتھ، اسلام زیادہ لوگوں پر اور زیادہ ساز و سامان پر مسلمان غالب آ سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے کلمات کی برکت سے۔ تو اللہ حق کو حق کر دکھانا چاہتے تھے، اور باطل کو باطل کر کے دکھانا چاہتے تھے کہ باطل باطل ہے۔ باطل کتنا ہی وہ پھولا ہوا جھاگ کی طرح کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی جو ہے وہ طاقتور کیوں نہ نظر آئے ظاہری طور پر، وہ پھوکا ہوتا ہے، اور باطل کا کام ہے باطل ہونا، لیکن لوگوں کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ تو باطل لوگوں کے سامنے بھی باطل بن کے نظر آئے۔ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے باطل لوگوں کو حق نظر آ رہا ہوتا ہے، اور حق لوگوں کو باطل نظر آ رہا ہوتا ہے، حالانکہ حق حق ہوتا ہے لیکن لوگوں کو وہ حق نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ باطل باطل ہوتا ہے لیکن لوگوں کو باطل نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اور یہ اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو حق کر دکھائیں لوگوں کے سامنے بھی، مسلمانوں کے سامنے بھی، منافقین کے سامنے بھی، کافروں کے سامنے بھی، اور اللہ باطل کو باطل کر دکھائیں مسلمانوں کے سامنے بھی اور کافروں کے سامنے بھی۔ اور اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ اگر ہمارے سامنے کئی دفعہ ایک چیز واضح نہ ہو رہی ہو،
دلائل واضح نہ ہو رہے ہوں، تم اللہ سے دعا کریں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمیں حق کو حق بنا کر دکھا اور ہمیں اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اور اے اللہ ہمیں باطل کو باطل کر کے دکھا اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما وجعلہ ولا تجعلہ ملتبسا علینا فنضل، اور اے اللہ باطل کو ہم پر ملتبس نہ کر دینا کہ ہم گمراہ ہو جائیں، وجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں متقین کا امام بنانا۔ تو یہ دعا ہے، یہ دعا کرنی چاہیے اکثر، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ ولا تجعلہ ملتبسا علینا فنضل وجعلنا للمتقین اماما۔ تو اللہ یہاں چاہتے تھے کہ باقاعدہ لوگوں کے سامنے حق حق ہو کر واضح ہو جائے اور باطل باطل ہو کر واضح ہو جائے۔ تو اللہ چاہتے تھے کہ اللہ اپنے کلمات کی برکت سے حق کو حق کر دکھائیں اور اللہ کافروں کی جڑ کاٹ دیں، کافروں کی یہ محاورہ ہے، یعنی کافروں کو بالکل ان کا رعب ختم کر دیں، ان کو ذلیل کر دیں۔ لیحق الحق، اس سے کیا ہوگا؟ تاکہ اللہ حق کر دکھائے حق کو اور اللہ باطل کر دکھائے باطل کو، تاکہ حق کا حق ہونا واضح ہو جائے، اللہ تعالیٰ یہ کام کرتے ہیں، اور اللہ باطل کا باطل ہونا واضح کر دیں۔ ولو کرہ المجرمون، چاہے مجرم کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں۔ اللہ یہ چاہتے تھے اور ایسا ہی ہوا، جو اللہ چاہتے تھے ہونا تو وہی تھا۔ جی چلیں آگے، آپ میں سے کوئی پڑھ لیں۔ اذ تستغیثون، وہ نہیں تم، جب تم فریاد کر رہے تھے، اذ تستغیثون، تو اذ تب آتا ہے جب اس سے پیچھے اذکر محذوف ہوتا ہے، اس وقت کو یاد کرو، بہت اہم بات ہوتی ہے، تو اذ آتا ہے، اس وقت کو یاد کرو جب تم مدد مانگ رہے تھے، استغاثہ کر رہے تھے، استغاثہ تستغیث، استغاثہ یستغیث، اس سے تستغیثون باب استفعال ہے، غوث سے، غوث کا مطلب مدد کرنا، اور اگر استغاثہ ہو شروع میں سین تا آ جائے تو اس میں مانگنے کا معنی ہوتا ہے، یعنی جب تم مدد مانگ رہے تھے ربکم، اپنے رب سے، فاستجاب لکم، تو اس نے قبول کیا تمہارے لیے، اس نے جواب دیا تمہاری دعاؤں کا، تم نے جو اللہ سے مدد مانگی، تم اللہ سے مدد مانگ رہے تھے تو اللہ نے تمہیں جواب دیا، اللہ نے تمہاری اس دعا کو قبول کیا۔ کیا جواب دیا؟ انی ممدکم، بے شک میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری، بِأَلْفٍ من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتوں کے ساتھ، مردفین ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے، مردفین ردیف سے ہے، اور ردیف کسے کہتے ہیں؟ ردیف اس شخص کو کہتے ہیں، بار بار آئے، ردیف کہتے ہیں اس شخص کو جو سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہو، یعنی سواری پر ایک بندہ آگے بیٹھا ہوتا ہے جو سواری کو، جس کے ہاتھ میں مہار ہوتی ہے، اور اگر سواری پر دوسرا بندہ، بس اونٹ پہ ایک بندہ اس کو اس کی لگام پکڑی ہوئی ہے، اور دوسرا بندہ جو ہے اگر پیچھے بیٹھا ہے تو پیچھے بیٹھنے والے کو ردیف کہتے ہیں۔ اور یہ جو شعر و شاعری ہوتی ہے، شعر و شاعری، اس میں بھی ردیف ہوتا ہے، دوسرا جو قافیہ ہوتا ہے، تو وہ بھی چونکہ بعد میں ہوتا ہے تو ردیف۔ کئی احادیث میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ردیف تھا۔ کیا مطلب؟ یعنی میں سواری پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا، آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اس ردیف سے مردفین ہے، یعنی تم اللہ سے مدد مانگ رہے تھے اور اللہ تمہاری بات کو قبول کر کے، تمہاری دعا کو قبول کر کے اللہ تمہیں مدد کا وعدہ کر رہے تھے، اور اللہ فرما رہے تھے انی ممدکم، بے شک میں مدد کرنے والا ہوں تمہاری، بِأَلْفٍ 1000 من الملائکۃ، فرشتوں سے، مردفین ردیف، ردیف کا مطلب یعنی ایک فرشتہ آگے، دوسرا اس کے پیچھے، تیسرا اس کے پیچھے، چوتھا اس کے پیچھے۔ آپ اس کا معنی کر سکتے ہیں کہ مسلسل آگے پیچھے۔ تو دیکھیے اللہ نے مدد کی، 1000 کا لشکر تھا، تو اللہ نے مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی دعا کو قبول کر کے اللہ نے 1000 فرشتوں کا وعدہ کیا۔ جتنے کفار ہیں اتنے فرشتے، فرشتوں کو اور انسانوں کا کیا مقابلہ ہے؟ فرشتے تھوڑے بھی ہوتے تو فرشتے کافی تھے، بلکہ ایک فرشتہ
وہ ہزاروں لوگوں کے لیے کافی ہوتا ہے. سیدنا جبریل امین علیہ السلام اکیلے ہی ہیں. جب اللہ نے عذاب بھیجنا ہوتا ہے تو جبریل امین علیہ السلام اللہ کے حکم سے عذاب لے آتے تھے اکیلے ہی. تو اللہ نے مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے، ڈھارس بندھانے کے لیے، قدم مضبوط کرنے کے لیے، دیکھیے اصل چیز ہے اطمینان قلب. اصل چیز ہے دل میں سکونت، اطمینان ہو، اللہ کی مدد کا وعدہ ہو. اللہ نے مسلمانوں کو ایسے مطمئن کیا کہ اللہ نے کہا جتنے تمہارے دشمن ہیں اتنے فرشتے ہوں گے، ہر دشمن کے لیے ایک فرشتہ، اور مسلمان الگ ہیں اس کے علاوہ، اللہ کی مدد اس کے علاوہ الگ ہے. اور جب اللہ مدد کرنے پہ آئے پھر فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں رہ جاتی، اللہ اکیلے ہی کافی ہیں. وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. لیکن یہ مسلمانوں کی تسلی کے لیے، مسلمانوں کے اطمینان قلب کے لیے، مسلمانوں کے ثابت قدمی کے لیے، دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے. تو دیکھیے مسلمان اللہ سے مدد مانگ رہے تھے. مدد اگر مانگنی چاہیے تو صرف اللہ وحدہ لا شریک سے مدد مانگنی چاہیے. استغاثہ اگر ہوتا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے. جب اللہ سے مدد مانگی جائے پھر اللہ قبول کرتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے، جب اللہ سے مدد مانگی جائے تو اللہ کب قبول کرتے ہیں، اللہ تب ہماری دعائیں قبول کرتے ہیں، اور اللہ تب مدد کرتے ہیں جب انسان اپنی پوری ایفرٹ کرے، جب انسان اپنی پوری کوشش کرے. کل بات ہو رہی تھی توکل کے حوالے سے. تو توکل یہ نہیں ہے کہ انسان گھر بیٹھ کر انسان اللہ سے مدد مانگے اور انسان گھر بیٹھ کر کہے کہ کفار کی توپوں میں کیڑے پڑ جائیں، ان کے ایٹم بم جو ہیں وہ ان کے ملک کے اندر ہی پھٹ جائیں. ایسے نہیں ہوتا. اس کے لیے تگ و دو کرنی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. انسان جتنی محنت کر سکے، جتنے وسائل ہیں اس کے پاس، انسان اپنے وسائل بروکار لائے اور پھر انسان میدان جنگ میں آئے، میدان جنگ میں اترے، سر سے کفن باندھ کر نکلے اور پھر اللہ سے مدد مانگے. اللہ پھر مدد کرتے ہیں، پھر اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد کرتے ہیں. جی آگے. ہاں جی پڑھ لیں آپ میں سے. وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور نہیں بنایا، وما جعلہ اللہ، اور نہیں بنایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، الا بشرا، مگر خوشخبری دینے والا، ولتطمئن بہ، اور تاکہ مطمئن کر دے اس سے قلوبکم، تاکہ تمہارے مطمئن دلوں، ہو جائیں، تاکہ مطمئن ہو جائیں بھی اس سے قلوبکم، تمہارے دل. ومن نصر الا من عند اللہ، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف سے. ان اللہ عزیز حکیم، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غالب اور کمال حکمت والا ہے. جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے الا بشرا، مگر بشارت، خوشخبری، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تاکہ مطمئن ہو جائیں ساتھ اس کے تمہارے دل. اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری. کس کو اللہ نے خوشخبری بنایا؟ یہ جو تم نے اللہ سے مدد مانگی تو اللہ نے تمہاری اس دعا کو قبول کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ میں 1000 فرشتوں کو بھیجوں گا لگاتار. تو یہ جو اللہ نے 1000 فرشتے بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو 1000 فرشتے بھیجنے کا وعدہ ہے یہ اصل میں بشارت تھی. اس سے اصل میں تمہارے دلوں کو مضبوط کرنا مقصود تھا، تمہیں بشارت دینا مقصود تھا. ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ آگے ہے کہ تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرشتے نہیں اترے تھے، فرشتے اترے تھے، یہ بات ٹھیک ہے، فرشتے اترے تھے، بالکل اترے تھے، جیسے ابھی آگے آ بھی رہا ہے. لیکن اللہ یہاں مسلمانوں کے عقیدے ٹھیک کر رہے ہیں کہ تو اگر تم یہ سمجھو کہ فرشتے آ کر مدد کریں گے اور فرشتے مدد کریں گے تو ہم غالب ہوں گے، اگر فرشتے مدد نہیں کریں گے تو ہم غالب نہیں ہوں گے. نہیں، اللہ کو مسلمانوں کو فتح دینے کے لیے فرشتوں کی مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ جو اللہ نے فرشتے بھیجنے کا وعدہ کیا اور باقاعدہ فرشتے آئے، جیسے اگلی آیات میں آ رہا ہے، ابھی ہم پڑھیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ 1000 فرشتے اللہ نے بھیجنے کا وعدہ کیا، یہ صرف تمہارے لیے خوشخبری کے طور پر وعدہ کیا تھا.
تمہارے دلوں کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے وعدہ کیا تھا، تمہارے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ نے وعدہ کیا تھا، تمہیں ڈھارس بندانے کے لیے، تمہارے دلوں کو سکون سے بھرنے کے لیے اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا۔ ورنہ اللہ بتا رہے ہیں کہ کبھی تمہارا بھروسہ یہ فرشتوں پر اور کبھی تمہارا بھروسہ جو ہے وہ اللہ کے علاوہ اور چیزوں پر نہ ہو، تمہارا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو فرشتے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور چیزوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ اکیلے ہی کافی ہیں شکست دینے کے لیے۔ لیکن اللہ نے تمہیں مطمئن کرنے کے لیے، ثابت قدم کرنے کے لیے اللہ نے باقاعدہ فرشتوں کی بشارت بھی دی اور بھیجے بھی، لیکن فرمایا یاد رکھو یہ فرشتے اللہ بھیجیں یا اللہ جو بھی اس قسم کی بشارت دیں، یہ اس کی اصل حیثیت بشارت کی ہے، ورنہ اللہ کو جب اللہ مددگار ہے تو اللہ کو ان چیزوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ومن نصر الا من عند اللہ، یہ اللہ ہمارا عقیدہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، صحابہ کرام کا عقیدہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اور نہیں ہے مدد مگر اللہ کے پاس سے۔ تم یہ کہو فرشتے آئیں گے، ہاں ٹھیک ہے، اب تو ٹھیک ہے، جب اللہ ساتھ ہیں اور جب اللہ مدد کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں تو اب اللہ وہ فرشتوں سے کریں یا فرشتوں کے علاوہ کریں، بس اللہ کا ہمارے ساتھ ہونا یہی کافی ایک مسلمان کے لیے ہونا چاہیے۔ مدد اللہ کی ہوتی ہے، اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو 10,000 فرشتے آ جائیں، لاکھ فرشتے آ جائیں، جب اللہ کی مدد نہ ہو تو فرشتے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ اصل مدد اللہ کی ہوتی ہے، اللہ اکیلے ہی کافی ہوتے ہیں انسان کو۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت غالب بہت حکمت والے ہیں۔ جی یہ ہماری جو فزیکل کلاس ہے تو اس میں جی آپ پڑھ لیں، آپ پہلے پڑھ رہے تھے، آگے آپ پڑھ لیجیے۔ اذ یغشیکم النعاس، جب ڈھانپ رہے تھے، جب ڈھانپ رہی تھی تمہیں، اصل میں یغشی کا مطلب ہے جب ڈھانپ رہا تھا تمہیں، یعنی اللہ تعالیٰ، یہ یغشی کا فاعل اللہ تعالیٰ، جب ڈھانپ رہا تھا تمہیں یعنی اللہ تعالیٰ النعاس اونگ سے، ہاں جی، امنۃ منہ، امن اللہ کی طرف سے، تاکہ وہ پاک کرے تمہیں اس کے ساتھ اور تاکہ وہ لے جائے تم سے، جی جی اور تاکہ تمہارے دلوں کو باندھ دے اور تاکہ تمہارے قدم جما دے۔ چلیں، اذ یغشیکم النعاس، جب ڈھانپ رہا تھا تمہیں یعنی اللہ تعالیٰ النعاس اونگ سے، جب اللہ تمہیں اونگ سے ڈھانپ رہا تھا تو یہ نہیں کہنا کہ جب ڈھانپ رہی تھی تمہیں اونگ، یہ نہیں کہنا، اس لیے کیونکہ اگر النعاس کا مطلب ہے اونگ، تو اگر یہ اونگ فاعل ہو تب پھر النعاسو ہونا چاہیے۔ اور اس میں ایک قرات بھی ہے متواتر قرات، یہاں اذ یغشاکم النعاس، یہ بھی ایک متواتر قرات ہے۔ آپ کو پتہ قرآن کریم میں قراءات ہیں، تو یہ ایک متواتر قرات ہے، اذ یغشاکم النعاس، تب ہم معنی کریں گے جب ڈھانپ رہی تھی تمہیں اونگ، لیکن یہاں ہے اذ یغشیکم النعاس، تو اب النعاس مفعول ہے، اب جب یہ مفعول ہے تو فاعل کون ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ، تو پھر ہم معنی کریں گے، یا اب یہاں گویا کہ دو مفعول ہیں، ایک کم یہ بھی مفعول ہے اور النعاس یہ بھی مفعول ہے، تو اب یغشی کا فاعل وہ اللہ تعالیٰ، اذ یغشیکم، جب ڈھانپ رہا تھا تمہیں یعنی اللہ تعالیٰ النعاس اونگ سے، امنۃ منہ، اللہ کی طرف سے امن، اللہ کی طرف سے امان، اللہ کی طرف سے امن، یعنی وہ اونگ اللہ تمہارے اوپر اونگ بھیج رہے تھے اور اللہ تمہیں اونگ سے ڈھانپ رہے تھے، اور یہ اونگ تمہارے لیے امن و سلامتی کا کام کر رہی تھی، تمہارے دلوں کو امن و سکون سے بھر رہی تھی یہ اونگ، یعنی جب مسلمان جو ہے وہ زیادہ پریشان ہوئے کہ جی دشمن زیادہ ہیں اور دشمن سے لڑائی کیسے ہوگی، تو اللہ کی مدد دیکھیں
اللہ تعالیٰ نے ایک تو فرشتوں کا وعدہ کیا، فرشتے مدد کرنے کے لیے آئے، اللہ نے اس سے دلوں کو مضبوط کیا، اور اللہ نے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے کیا انتظام کیا؟ اللہ نے مسلمانوں کو، جب مسلمان زیادہ خوف میں تھے، زیادہ مشکل میں تھے، اس وقت اللہ نے ان کے اوپر اونگ طاری کر دی۔ ایسے کڑے وقت میں جب موت سامنے نظر آ رہی ہو، دشمن سامنے نظر آ رہا ہو، تو پھر نیند کس کو آتی ہے، اونگ کس کو آتی ہے؟ تو یہ ایسی اونگ، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے سکون کے لیے، امن طاری کرنے کے لیے آتی ہے۔ وہ جو ساری فکر جو دلوں میں، انسان کے دل میں ٹینشن آتی ہے، تو وہ ساری فکر اور ساری ٹینشن جو ہے وہ اس اونگ کی وجہ سے وہ چلی گئی۔ اللہ نے ہلکا پھلکا کر دیا مسلمانوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک انعام کے طور پر، جب اللہ تمہیں ڈھانپ رہے تھے اونگ سے، وہ اللہ کی طرف سے ایک امن تھا۔ یہ وہی اونگ ہے جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر اس کو اور بھی ذکر کیا۔ یہاں تو ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی، ابھی تو جنگ سے پہلے کی یہ بات ہے۔ کیا مسلمان شدید پریشانی میں مبتلا تھے کہ جی کیسے لڑائی ہوگی اور ہمارا زیادہ نقصان تو نہیں ہوگا، تو اللہ نے انہیں سکون دینے کے لیے ان کے اوپر اونگ طاری کر دی۔ یہ اونگ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ جنگ کے بعد بھی طاری کر دیتے ہیں، جب جنگ میں نقصان ہو زیادہ اور مسلمان زیادہ پریشان ہو رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اونگ طاری کر دیتے ہیں۔ جنگ احد میں بھی اونگ طاری ہوئی تھی۔ سورہ آل عمران میں آپ پڑھ آئے ہیں پیچھے، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشی طائفۃ منکم ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر نازل کیا اللہ نے تمہارے اوپر غم کے بعد امنتن، امن۔ وہ کیا تھا امن؟ نعاسن، وہ اونگ تھی، یغشی طائفۃ منکم، جو تم میں سے بعض لوگوں کو ڈھانپ رہی تھی۔ بعض لوگوں کو یہ اونگ ڈھانپ رہی تھی جو پکے ایمان والے تھے۔ وطائفۃ قد اہمتہم انفسہم، اور ایک جماعت کو تو ان کی جانوں نے فکر میں ڈال رکھا تھا، منافقین کو، یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ۔ تو یہ امن کی اونگ، یہ ہلکی سی نیند جو ہے، یہ آپ سمجھیے اللہ کی طرف سے ایک سکینت ہوتی ہے، ایک رحمت ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ انسان جتنی فکر میں مبتلا ہو تو یہ فکر انسان سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہاں جنگ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے، وہاں جنگ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ امن کی اونگ طاری کی مسلمانوں پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تھے، حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ، وہ بڑے پریشان تھے۔ دشمن جو ہیں وہ ان کی تلاش میں ہیں، اور دشمن ان کی تلاش میں وہ غار کے منہ پر پہنچ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق پر سکون طاری کیا۔ الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين۔ تو یہ وہ اللہ کی طرف سے وہ سکینت ہے، وہ سکون ہے، وہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے جو برستی ہے، بہت بہت بڑا کام کرتی ہے۔ تو اس اونگ نے مسلمانوں کے سارے فکر دور کر دی، ساری پریشانیاں ایک دفعہ ختم ہو گئی۔ یہ اللہ کی بہت بڑی مدد ہے۔ اور میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں پہلے، جنگیں اصل میں ظاہری اسباب کے ساتھ نہیں جیتی جاتی۔ جنگوں کے پیچھے اصل چیز ایمان، اللہ کا ذکر، اللہ کے ساتھ تعلق، اور اس تعلق کے نتیجے میں جو اللہ مدد کرتے ہیں مسلمانوں کی، کہ اللہ دلوں کو مضبوط کر دیتے ہیں، اللہ دلوں سے خوف دور کر دیتے ہیں، اللہ قدموں کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ جنگیں تو اس کی وجہ سے جیتی جاتی ہیں۔ لوگ تھوڑے ہوں اور مضبوط دل کے ساتھ لڑ رہے ہوں، ثابت قدمی کے ساتھ لڑ رہے ہوں، زیادہ لوگوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ اور لوگ زیادہ ہوں اور ہوا اکھڑی ہو اور آپس کا اختلاف ہو رہا ہو، تو وہ زیادہ لوگ تھوڑے لوگوں پر غالب نہیں آ سکتے، وہ خوف میں مبتلا ہوں۔ تو دل جمی کے ساتھ لڑنا، ثابت قدمی کے ساتھ لڑنا، یہ اصل اہمیت رکھتا ہے۔ تو اللہ نے مسلمانوں کے دل مضبوط کر دیے۔ اور یہاں ذکر نہیں ہے، وہ دوسری جگہوں پر ذکر ہے۔ اللہ نے کیا کیا تھا؟ اللہ نے مسلمانوں کی بہت کئی طریقوں سے مدد کی۔ ایک تو فرشتوں کی اللہ نے بشارت دی، باقاعدہ فرشتے آئے، اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو کافر
کم تعداد میں دکھائے. مسلمانوں کو کافر کم تعداد میں نظر آ رہے تھے, اپنے سے دگنے نظر آ رہے تھے. مسلمان 300 تھے تو مسلمانوں کو کافر تو 600 کے قریب نظر آ رہے تھے, اور کافروں کو مسلمان اپنے سے دگنے نظر آ رہے تھے. 2000 کافر 1000 تھے, حالانکہ مسلمان تو 300 تھے, 313 کے قریب. تو کافروں کو مسلمان 2000 کے قریب نظر آ رہے تھے. تو اس سے کافر بزدل ہو رہے تھے اور مسلمانوں کے دلوں کو ڈھارس مل رہی تھی. اللہ نے سکون کی نیند بھی, یہ اونگ بھی تاری کی, اللہ نے بارش بھی بھیجی, اس بارش سے بھی قدم مضبوط کیے, دلوں کو بھی مضبوط کیا. تو جب ڈھانپ رہا تھا تمہیں اللہ تعالیٰ اونگ سے, اللہ کی طرف سے امن, اور اللہ نازل کر رہا تھا تمہارے اوپر آسمان سے پانی, باقاعدہ آسمان سے بارش ایسی بارش نہیں جو بہت زیادہ تیز بارش ہو, یہ ہلکی بارش تھی. اس بارش نے مسلمانوں کے لیے مدد کا کام کیا, کافروں کے لیے انہوں نے اس بارش نے کیچڑ کا کام کیا. بارش کتنی اترنی ہے, کیسے اترنی ہے, بادلوں کو اللہ جمع کرتے ہیں, اور وہ بارش کہاں اترنی ہے, کس کا فائدہ ہونا ہے, کس کا نقصان ہونا ہے, ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اللہ نے بارش بھی اتاری تاکہ اللہ تمہیں اس کے ذریعے پاک کرے, اور اللہ تم سے شیطان کی نجاست لے جائے. اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد بہت سارے طریقوں سے کی. ان طریقوں میں سے ایک طریقہ کہ اللہ تعالیٰ نے اونگ طاری کر دی, پھر اللہ نے آسمان سے بارش بھی نازل کی. اب اللہ ظاہری طریقوں سے بھی مدد کر رہے ہیں اور باطنی طریقوں سے بھی مدد کر رہے ہیں. ظاہری طور پر بھی مسلمانوں کو پاک کر رہے ہیں کہ بارش سے جو ہے وہ مسلمان ظاہری طور پر پاک ہوں. بارش اور پانی سے انسان جب نہاتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے, طہارت کا احساس ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ وہ جو اونگ طاری کر رہے تھے, اور وہ جو دلوں کو مضبوط کر رہے تھے, اور وہ جو بشارت فرشتوں کی, اس سے وہ جو دلوں میں اللہ کی مدد اللہ کی مدد کا جو تصور تھا کہ اللہ کی مدد ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہیں, جو ایمان مضبوط ہو رہا تھا, وہ دل پاک ہو رہے تھے, اور ظاہراً بارش سے جو ہے جسم پاک ہو رہے تھے. لیطہرکم بہ, تاکہ اللہ تمہیں پاک کرے اس کے ذریعے. اس بارش سے ظاہری طور پر اللہ تمہیں پاک کرے, اور اس اونگ سے اللہ تمہیں باطنی طور پر پاک کرے, خوف تمہارے لے جائے, تمہیں بہادر کر دے. وَيُذْهِبْ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ, اور اللہ تم سے شیطان کی نجاست لے جائے. شیطان کا کام ہے شیطان مسلمانوں کو پریشان کرے, مسلمانوں کو اللہ سے دور کرے, مسلمانوں کے اندر برے گمان پیدا کرے, مسلمانوں کے اندر خوف اور بزدلی پیدا کرے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ اس اونگ کے ذریعے, اس بارش کے ذریعے اللہ نے ظاہراً اور باطناً مسلمانوں کو کی مدد کی. اور مسلمانوں کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ظاہری نجاست پانی کے ذریعے دور کی, دلوں کی جو نجاست ہے اور جو دلوں کی بیماری ہیں وہ بھی اس کے ذریعے دور کی, تاکہ اللہ لے جائے تم سے شیطان کی نجاست. وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ, اور تاکہ وہ باندھ دے تمہارے دلوں پر, دلوں کو باندھ دے. یہ محاورہ ہے, دلوں کو مضبوط کر دے اللہ تعالیٰ. یہ باطنی مدد ہے. وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ, اور تاکہ اللہ ثابت کر دے اس کے ذریعے قدموں کو. یہ ظاہری مدد بھی ہے اور باطنی مدد بھی ہے. ثابت قدمی کا ایک تعلق یعنی انسان کے ایمان اور عقیدہ کے ساتھ ہے کہ اللہ میری مدد ضرور کریں گے, تو انسان ثابت قدمی سے جماؤں کے ساتھ لڑتا ہے. اور اس ثابت قدمی یہ ایک ظاہری مدد بھی ہو سکتی ہے, بارش جو اللہ نے نازل کی. تو بارش کا ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ جماؤں کے ساتھ لڑیں. تو بارش نے مسلمانوں کے قدم جمانے کا کام کیا ظاہری طور پر, کافروں کے لیے کیچڑ کا کام کیا اور مسلمانوں کے لیے قدم جمانے کا کام کیا. مسلمانوں کے لیے قدم جما کر لڑنا آسان ہوا. تو یہ ثابت قدمی ظاہری بھی ہو سکتی ہے, اور یہ ثابت قدمی یہ اس کا تعلق دل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. دل مضبوط ہے تو انسان ثابت قدمی کے ساتھ لڑے گا. چلیں جی, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. باقی انشاءاللہ کل. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.